ایک داعیہ کی حیثیت سے عورت کیا کر سکتی؟ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت میں ایک جذبہ ہے، کام کرنے کا جذبہ ہے، اصلاح کا جذبہ ہے، لوگوں میں دین کے کام کرنے کا اس کے اندر جذبہ پایا جاتا ہے، لیکن کیسے کرے معلومات نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی جگہ بیٹھی رہتی ہے۔ اسی سلسلے میں چند نکات میرے سامنے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور خصوصاً میں چاہوں گا کہ عورتیں بغور اس کو سنیں اور محفوظ کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے جو شریعت ہم تک پہنچی ہے اس میں تمام چیزیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے ایک عورت اگر دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہتی ہے تو یہ ہے کہ آغاز اپنے گھر سے کرے، اور یہ کام صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی یہی کہا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے۔ کن باتوں سے؟ یہ گناہ کا کام آپ کریں گے تو اس کی وجہ سے یہ عذاب ہونے والا ہے، اس کی وجہ سے نقصان ہونے والا ہے، دنیاوی نقصان یہ ہے، اخروی نقصان یہ ہے۔ تو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ پہلا کام ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے گھر سے اصلاح کا کام کریں، ہم اپنے گھر میں دعوت و تبلیغ شروع کر دیں۔ ہمارے دعوت و تبلیغ کا میدان ہمارا گھر ہونا چاہیے۔ کن کے درمیان کرنا ہے، کن کی اصلاح کرنا ہے، کن کو سدھارنے کی کوشش کرنا ہے، کن کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا ہے، کس کو خیر کی طرف بلانے کی کوشش کرنا ہے، کن کو برائی سے روکنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہمارا گھر ہے، ہمارے لوگ ہیں، ہمارے شوہر ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری ماں ہیں، ہمارے باپ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، اور سسرال میں پہنچنے کے بعد فنا اپنے لوگ ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ ہیں۔ یہاں سے ہم کو شروعات کرنا ہے۔ لہذا مسلمانوں، میری ماں بہنوں، ہمیں آغاز یہاں سے کرنا ہے کہ اپنے گھر میں اصلاح کا کام کرنا شروع کر دیجئے۔ عموماً لوگ یہ سوچتے ہیں، یا عورتیں بھی سوچتی ہیں اور مرد بھی سوچتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا مطلب ہے کہ خطاب ہونا چاہیے، دعوت و تبلیغ کا مطلب ہے کہ جلسہ ہونا چاہیے، دعوت و تبلیغ کا مطلب ہے کہ درس ہونا چاہیے۔ اس طرح کی کوئی قید رب العالمین نے نہیں لگائی ہے۔ بڑے آسان جملے میں فرمایا کہ نیکی کی طرف بلائیے، دعوت و تبلیغ ہے، برائی سے روکیے، دعوت و تبلیغ۔ ہمارے گھر میں جو افراد ہیں ہم اس میں دیکھیں کہ کون ہے جس کے اندر کوتاہی پائی جا رہی ہے، دین کے قریب نہیں ہو رہا ہے، ہم ان کو ترغیب دینا شروع کر دیں۔ کون ہے جس کے اندر برائی پائی جا رہی ہے، اسے اس برائی سے روکنا شروع کر دیں۔ ایک عورت کے لیے سب سے قریبی جو ہوتا ہے اس کا شوہر ہوتا ہے۔ دنیا میں اگر ذرا سے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو عورت پریشان ہو جاتی، بے چین ہو جاتی۔ اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو کچھ ہو سکتا وہ کرنا چاہتی۔ ذرا یہ تصور کریں کہ اگر وہی شوہر جس کو آپ نے دنیاوی نقصان سے بچانے کی کوشش کی، آخرت کے نقصان کا شکار ہو گیا تو کیا ہوگا؟ جس کے آپ نے دنیاوی تکلیف سے بچانے کی کوشش کی، وہ بے نمازی ہو کر کے، دین سے دور ہو کر کے، نشہ کر کے، جیسا بھی ذکر ہوا، وہ آپ کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، گھر کی تمام چیزوں کو پوری کرتا ہے۔ آپ کا وہ محسن بھی ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی ہو جائے تو وہ بھی دوڑنے لگتا ہے۔ کیا ایسے شخص کو جس سے آپ کو محبت بھی ہے، وہ آپ کا محسن بھی ہے، اس کو نقصان میں، خسارے میں، آگ میں دیکھنا پسند کریں گے؟ کوئی بھی ہوگا، کتنا بھی برا ہوگا، لیکن اس چیز کو دیکھنا وہ پسند نہیں کریں گے۔ تو کیا کوئی عورت اپنے شوہر کی اصلاح کے لیے کچھ کر سکتی ہے؟ ہاں، کر سکتی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب، ان کے شوہر ہیں ابو العاص۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اور شوہر ابو العاص ابھی اسلام قبول نہیں کرنے۔
حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ لگی رہیں. نوبت یہاں تک آئی کہ جب جنگ بدر واقع ہوئی، اس کے بعد وہ قید ہوئے، فدیے کے طور پر حضرت زینب کو مدینہ بھیجنا پڑا. لیکن اتنے دنوں تک انہوں نے، حضرت زینب نے اپنے شوہر کو سمجھایا. صبر دیکھیے کہ اتنے دنوں تک لوگ کہتے ہیں کہ اتنا سمجھاتے مانتے نہیں، ہم نے چھوڑ دیا ہے. زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی نہیں چھوڑا ہے. ابتدائی ایام میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، شوہر اسلام قبول نہیں کی. ہجرت ہو گئی، 13 سال 14 سال گزر گئے، لیکن نا امید نہیں ہوئی، سمجھاتی رہی. آخر ایک دن آیا، ابو العاص اللہ تعالی عنہ مدینہ آئے اور پوچھا کہ زینب کا گھر کون سا ہے. محبت باقی تھی، محبت سے چند جملے جو انہوں نے کہے تھے، جو انہوں نے سمجھایا تھا، وہ ابھی یاد تھے. ان جملوں کی کشش تھی کہ آج بھی ہمارے لیے جگہ ہوگی. عورت کے لیے یوں ہی نہیں کہا گیا، یوں تو عورتوں کو کہا گیا کہ ناقص العقل ہے، لیکن پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ میں نے کسی ناقص العقل کو نہیں دیکھا جو ایک عقل مند آدمی کے عقل پر چھا جائے. اس سے زیادہ عقل پر چھانے والے کسی کو نہیں دیکھا. اور سچ ہے کہ عورتیں اگر چاہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو وہ ملکہ دیا ہے کہ جس کا استعمال کر کے اپنے شوہر کو اپنی باتیں منوا سکتی ہیں، اور منواتی ہیں. دنیاوی معاملات میں، لین دین میں، خریدنا ہے، فروخت کرنا ہے، آنا ہے، جانا ہے، ملنا ہے، فلاں ہے، اس کے لیے منواتی ہیں. وہ تمام لوگوں کو تجربے ہوں گے، اور ہماری بہنوں کو بھی تجربہ ہے کہ اپنے شوہر سے اپنی بات کیسے منوائی جائے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیاوی معاملات میں اپنی بات کو منوانے کے لیے تمام تر حربے استعمال کرتے ہیں، لیکن وہی شوہر نماز نہیں پڑھتا، وہی شوہر نشہ کر رہا ہے، وہی شوہر دین سے دور ہے. دین کے معاملے میں اپنی بات کو منوانے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ملکہ عورت کو دیا اس کا استعمال نہیں کر پا رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی بڑا کام ہے اور اس کو بھی کرنا چاہیے. اور میں تو یہ کہتا ہوں، اور ایک صحیح بات ہے کہ اگر واقعتاً ہمیں عورتوں کو یا مردوں کو اپنے شوہر سے یا اپنی بیوی سے پیار ہے، محبت ہے، تو حقیقی محبت یہی ہے کہ اس کو آخرت کے عذاب سے بچا لیا جائے.